إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی بنیاد علم پر ہے۔ یہ علم کا دین ہے۔ ہم میں ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے نام پر جتنے عمل ہوتے ہیں ان کی جتنی فضیلت اور جتنا اجر بتایا جاتا ہے، دلیلوں اور حوالوں کی روشنی میں، ان میں سب سے بڑا اجر علم حاصل کرنے پر ہے۔ اگر بندے کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جہل میں مبتلا ہے، اور علم کے بغیر کوئی عمل صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ مسئلہ ہر چھوٹے بڑے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر جوان بوڑھے کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا جو اجر ہے، جو اس کا درجہ ہے، ہر عبادت سے بڑا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں عام طور پر عبادتوں کی رغبت ہوتی ہے، نوافل کی رغبت ہوتی ہے، نیکی کی رغبت ہوتی ہے۔ وہ نیکیوں کی لالچ رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں نیکیاں، نفلی عبادتیں پڑھنا، انجام دینا اور دوسرے عبادت کے کام۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو جس چیز سے ایک طرح سے دوری ہے وہ علم سے، علم حاصل کرنے سے۔ اگر ایک عابد اور دیندار کے دماغ میں یہ بات ہو کہ جتنی دیر تک میں نفلی نماز پڑھتا ہوں، اگر اس سے کم وقت تک میں علم حاصل کروں گا یا پڑھوں گا، سیکھوں گا، حلقے میں بیٹھوں گا، کسی سے سمجھوں گا، تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر اس کی نیت ثواب کی ہے تو ثواب کے عمل جس میں ثواب زیادہ ہے اس کی فکر زیادہ کرے گا۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فضل العلم خیر من فضل العبادہ، عبادت کی جو فضیلت ہے اس کا جو اجر ہے اس سے زیادہ اجر ہے، اس سے زیادہ فضیلت ہے کس کی؟ علم کی۔ یعنی علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی فضیلت دوسری عبادتوں کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اگر بہت سارے مسائل میں لا علم ہوں گے، یا یہ کہیں عام لوگوں کی زبان میں کہ اگر ہم جاہل ہوں گے بہت سارے مسائل میں،
تو ہم اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ان باتوں پر عمل کریں گے جو رواج میں چلتا ہے، جو سماج میں چلتا ہے، جو ریت ہے سماج کا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی عمل ہم کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم ہوگا، ہم نے قرآن سے علم حاصل کیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا قرآن میں ہے، ایسا سنت میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ لمبی روایت ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو گودنا گودواتی ہیں، گودنا گودتی ہیں۔ آپ نے لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، اپنے صحابہ کو رغبت دیتے تھے کہ جن کو علم حاصل کرنا ہو قرآن کا تو جائیں عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کریں۔ اتنے بڑے صحابہ میں امام تھے وہ، اور اتنے بڑے فقیہ تھے۔ دیکھیے ایک دن مسئلہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں، گودواتی ہیں۔ بنو اسد کی ایک عورت نے یہ سنا تو ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ان سے پوچھا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس عمل پر اور عورتوں پر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عالم صحابہ میں بیان کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا تو قرآن میں تو یہ چیز ہم نے نہیں پائی، مجھے قرآن میں یہ چیز نہیں ملی، یہ مسئلہ نہیں ملا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عورت بھی اتنی لالچی اور اتنی حریص ہوتی تھی علم کی اور یہ جانتی تھی کہ علم کہاں سے ملتا ہے، اسے پتا ہے کہ علم کہاں سے ملتا ہے، اسے پتا ہے کہ علم اللہ کی کتاب سے ملتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور تعلیم سے ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کہا نہیں قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یقین سے، دیکھیے مضبوطی اس عورت کی۔ آج تو ہمیں کوئی بھی کچھ بھی بتائے، کسی بھی مسئلے اور کسی بھی طرف ہماری رہنمائی کر دے، ہم چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ لیکن دیکھیے وہ خاتون جو ہے وہ اپنے قرآن کے تعلق سے علم اور یقین کی بنیاد پر کہتی ہے میں نے 2 دفتیوں کے بیچ کا پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن ہے ابو عبد الرحمن، آپ جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں میں نے پایا نہیں قرآن میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا قرآن میں تمہیں نہیں ملا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہا یہ ملا۔ تو آپ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، جس چیز سے منع کریں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، کسی عمل کی فضیلت نہیں بیان کرتے، کسی عمل پر لعنت آپ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کی لعنت ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لعنت کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے میں عرض کر رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت بھی اس مسئلے کو سمجھتی تھی کہ جب بھی کسی مسئلے پر منع کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو قرآن میں موجود ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہونا چاہیے۔ اس طرح علم کی لالچ ہوتی ہے۔ دیکھیے علم کے بغیر کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا ہماری کمیونٹی، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ علم عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے عمل؟
یا تو ہم وہی عمل کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے، یا ہم جو دیکھتے ہیں، یا تو ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے پاس اس کا علم ہے، ہم نے علماء سے سنت کے حوالے سے ہم نے اس کا علم حاصل کیا ہے، ہم نے حدیث و سنت کے کتابوں سے، دفتروں سے ہم نے علماء سے علم حاصل کیا ہے، ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو علم اس لیے ہم عمل کرتے ہیں ایسا۔ اور ایک طریقہ وہ ہے کہ ہم سماج میں جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، جیسے ہم نے سماج کو کرتے دیکھا ویسے ہم نے سیکھ لیا، تو اس کو کہتے ہیں سماجی طریقہ، روایتی طریقہ، جو سماج کا سماج میں چلنے والا عمل ہے اور اس کی جو شکل ہے ہم اسی پر چلتے ہیں۔ لیکن ہم پابند ہیں کس کے؟ دیکھیے پچھلے جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم بہت سارے بحثوں میں جا کے الجھ جاتے ہیں، بہت سارے ریت رواج میں جا کر کے ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ ہم سماج میں پھیلے ہوئے مختلف طریقوں کو بنیاد بنا کر کے اپنے بھائیوں سے لڑیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان صحابہ آئے، آپ کے ہاں 20 دنوں تک وہ ٹھہرے رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 20 دنوں تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سب اہل و عیال والے ہیں، ان میں اپنے گھر والوں سے لگاؤ ہوگا، شوق ہوگا ان سے ملاقات کا، ان سے ملنے کا۔ تو آپ نے پوچھا ان سے تمہارے گھر میں کون کون لوگ ہیں، تمہارا کنبہ قبیلہ کون ہے، کیا ہے، کون کیسے ممبر ہیں تمہارے گھروں کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم تھے، بڑے مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں لوٹ جائیں۔ 20 دنوں تک کہتے ہیں ہم رہے، آپ نے ہمارے اندر شوق اپنے بال بچوں کا پایا، آپ نے ہمارے گھر والوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا آپ بڑے نرم دل تھے، بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، لیکن آپ نے انہیں ہدایت دی، کیا ہدایت دی وہ غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھروں کو اپنوں کے بیچ میں تو انہیں سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا انہیں تعلیم دو، انہیں حکم دو شریعت کا جو حکم تمہیں معلوم ہے، اور انہیں اور بتاؤ اور سنو، ایسے ہی نماز پڑھو۔ 20 دنوں تک میرے پاس رہے، 20 دنوں تک میری حالت دیکھتے رہے، میری نماز دیکھتے رہے، ایسے ہی صلاۃ پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ دیکھیے تعلیم دو، تعلیم کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا تعلیم دینا، تعلیم دینا پہنچ کر کے اپنوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے کنبہ قبیلے میں۔ کس بات کی تعلیم دینا؟ جو کچھ تعلیم تمہیں ملی ہے، جو کچھ علم تمہیں ملا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ علم سے ہماری رغبت بہت کم ہے، ہم علم کے تعلق سے بہت ہی بے نیاز ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ علم سے کبھی بے نیاز ہونے والا آدمی صحیح طریقے پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھیے کہ کسی بھی عمل سے پہلے اس عمل کا طریقہ جاننا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں صحیح طریقہ معلوم نہیں تب تک عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے بہت مشہور قاعدہ ہے، بہت مشہور قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت جو ہے، کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ نیت صحیح ہوگی تو قبول ہوگی، یعنی اخلاص ہوگا، اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے گی تب قبول ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق وہ عبادت ہوگی تب قبول ہوگی۔ کسی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو نیت درست ہو، اخلاص ہو، اور دوسرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کی سب سے بہتر بندگی اور اللہ کی بندگی کے لیے بندگی کا طریقہ کس پر اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی سیکٹ اور مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ، ماڈل، آئیڈیل کس کو بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ فرماتے ہیں میری سنت پر عمل کرو۔ وہ لوگ جنت میں جانے کے انکاری ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، یعنی میری سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آگے، آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، سوائے میری امت کے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو آپ نے فرمایا، جو میری سنت کی مخالفت کرے گا گویا کہ وہ انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے۔ اب آپ بتائیے، سنت کی موافقت یا سنت کے مطابق عمل علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم سنت کے مطابق عمل علم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے دو ہی طریقہ ہے، یا تو یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یا تو ہم نے جیسے دیکھا ہے، جیسے چلتے ہیں لوگ، جیسے کرتے ہیں لوگ، ویسے ہم بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ عبادتوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے آپ عبادتوں کے اتنے لالچی ہو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بندہ لالچی ہے عبادت کا، لیکن بندے کو یہ ماننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت جس کی وہ لالچ کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق انجام نہیں دی جائے گی تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بہت مشہور بات، بہت مشہور حدیث جو بنیادی اصولوں کو بتانے والی حدیث ہے، بنیادی اصول بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل لیس علیہ عملنا فہو رد۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ ہر عمل جو کیا جاتا ہے، اگر اس کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، یعنی میرے عمل کے مطابق عمل اگر نہیں کیا جاتا تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ہر وہ عمل جو میرے عمل کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ عمل کیا جاتا ہے تو کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ ہر عمل کے لیے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے نماز منبر پر پڑھ کر کے سکھائی صحابہ کو، سجدہ کرنا ہوا تو منبر سے اتر کر کے آپ نے سجدہ کیا۔ آپ نے نماز سکھائی اپنے صحابہ کو منبر پر کھڑے ہو کر کے کہ ایسی ہی نماز پڑھنی ہے، اور سجدہ منبر پر تو نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے اتر کر کے سجدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ وہی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جبریل کے ذریعے سکھایا ہے۔ یہ وہ سکھائی ہوئی نماز ہے جو جبریل کی طرف سے، جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے مجھے سکھائی گئی۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دونوں فتنے ہیں ہمارے ہاں، ایک فتنہ تو یہ ہے کہ عمل ہے تو علم نہیں ہے، اور یا تو علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ دونوں فتنے ہیں، دونوں خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل نہ ہو، علم ہو، یہ یہودیت ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ مغضوب علیہم جن کو قرآن نے کہا ہے، اس سے مراد یہود ہے، یعنی یہودیت ہے یہ کہ آدمی کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرتا ہو۔ اور
نصرانیت اور عیسائیت کا فتنہ کیا ہے کہ آدمی بڑا پرہیزگار ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، عبادت تو کرتا ہے، عابد تو بنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اگر عمل کرے گا، علم نہیں ہے اگر وہ بولے گا، علم نہیں ہے اگر وہ فتویٰ دے گا تو کتنا بڑا فتنہ کرے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی توبہ کی فکر سے نکلا، بہت سارے لوگوں کو، حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، 99 لوگوں کو ایک آدمی نے مار ڈالا تھا، قتل کر ڈالا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا اللہ کا، اس کی پکڑ کا، تو ڈھونڈنے لگا راستہ کہ کیا توبہ کی کوئی شکل ہے، توبہ کر سکتا ہوں میں۔ بہت لوگوں کا خون بہایا ہو، اتفاق سے نکلا تھا مسئلہ سمجھنے پوچھنے، ایک پرہیزگار آدمی اسے مل گیا، عابد پرہیزگار، اس سے مسئلہ پوچھ لیا، کہا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، خون بہا دیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے، میں اللہ سے توبہ کر سکتا ہوں، کوئی شکل ہے؟ تو پرہیزگار عابد آدمی نے کیا کہہ دیا، اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اب تم توبہ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے دماغ میں کیا آیا، اس پرہیزگار آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ بے چین آدمی ڈھونڈ رہا ہے راستہ، اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے، وہاں بھی وہی حرکت کر بیٹھا، لیکن بے چینی اس کے دل میں اندر بھری ہوئی ہے، بھاگ رہا ہے۔ اتفاق سے ایک علم والا ملا، عالم ملا، اس سے پوچھا، کہا کہ اتنے لوگوں کو میں نے قتل کر ڈالا ہے، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں، توبہ ہے میرے لیے؟ تو عالم نے جواب دیا، توبہ ہے، توبہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ توبہ ہے بتایا، اور اس کے بعد طریقہ بتایا، کہا کہ تم جس نیٹ ورک میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، ماحول چھوڑ دو، فلاں لوگوں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برا آدمی جب تک اپنا برے ساتھیوں کا صحبت نہیں چھوڑتا، برے دوستوں کی دوستی اور ان سے تعلق نہیں چھوڑتا، تب تک وہ برائی نہیں چھوڑ پائے گا۔ وہ عالم نے مشورہ دیا، کہا کہ تم اپنا نیٹ ورک جس میں اتنے کرائم، اتنے خون تم نے بہائے، وہ چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی فلاں بستی میں جا کر کے تم ان کو جوائن کر لو۔ دیکھیے اس آدمی نے، وہ آدمی وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا، راستے میں مر گیا۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ مسئلہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایک آدمی وہاں بولتا ہے جہاں مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے۔ ایک عابد وہ سمجھتا ہے میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تو ہر جگہ بات کرتا ہے۔ جہالت سے مسئلہ بتانا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو اسی کے لیے ہے جو بولے بلا علم کے۔ دیکھیے پرہیزگار اور عابد بلا علم کے بولا، مار دیا گیا۔ بلا علم کے بولنا، بلا علم کے کچھ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے علماء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا۔ باب کی بنیاد کیا ہے کہ ہر بات بولنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کہتے ہیں اس میں ہم ایسی دلیلیں قرآن و حدیث سے لا کر کے بتائیں گے کہ بولنے سے پہلے علم ضروری ہے، عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ کیا ہم لوگ اس موقع پر، اسی سٹینڈ پر ہیں؟ اور یہی نہ ہونے کی بنیاد پر اتنی ساری کمزوریاں ہیں، اتنے سارے ہمارے بحث مباحثے ہیں۔ ہم بحث مباحثوں میں اس لیے پڑ جاتے ہیں، وہ اس طرح بحث کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہماری بحث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہونا چاہیے تمہیں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں جو مر گیا بندہ اور اس کو علم ہے اس بات کا، علم تلفظ نہیں، صرف سنٹینسنگ نہیں، بول رہا ہے صرف نہیں کہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، یعنی علم ہے اس کے دل میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر اسی علم اور یقین پر وہ مر گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جنت میں داخل ہوگا۔ تو علم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا علم گہرا ہونا چاہیے۔ اور علم کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نہیں سوچتے۔ علم جو ہے یہ علم جو ہے یہ دلیل کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم حجت ہے، علم دلیل ہے۔ عمل سے پہلے دلیل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہم پر تانا دیا جاتا ہے، ہماری پوری کمیونٹی پر تانا دیا جاتا ہے جہالت کا۔ ہم دین اور دنیا دونوں مسئلے میں جہالت کا شکار ہیں۔ اکثریت وہ اس لیے کہ علم کی فکر نہیں ہے۔ دین کے مسئلے میں دیکھیے، علم دو طرح کا ہے۔ ایک تو علم وہ ہے جو ہم میں ہر ایک پر واجب ہے، یعنی فرض عین ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہر ایک پر واجب ہے۔ وہ کون سا علم؟ اللہ کی توحید کا علم، اللہ نے کیا حکم ہم کو دیا ہے، کیا فرض کیا ہے، اس کا علم، اللہ کی عبادتیں کیسے ہوں گی، اس کا علم۔ ہر مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے پر جس پر شریعت لاگو ہوتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو کچھ لوگ جانیں تو سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ ہم 150 لوگ ہیں، کوئی ہمارے بیچ میں طبیب ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ضروری ہے ہمارے بیچ میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ آدمی حساب کا علم جاننے والا ہو، انجینئرنگ کا علم جاننے والا ہو، جو دنیا کے ہمارے تقاضے ہیں، کھیتی باڑی میں مہارت رکھتا ہو، اور بھی مسائل جو ہیں ہماری دنیا کی ضرورت کے، اگر کچھ لوگ بھی اسے جانیں گے تو ضرورت پوری کر دیں گے۔ لیکن ہمیں فرض نماز پڑھنی ہے، اگر مولوی صاحب فرض نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ کافی نہیں، ہر ایک پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہماری بہت بڑی کمی ہے، ہم اپنا بہت سارا وقت باہر دے دیتے ہیں، ادھر ادھر گفتگو میں دیتے ہیں، کارنر میٹنگوں میں دیتے ہیں، فرینڈ سرکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ملاقاتوں میں کہیں ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے 2-2 3-3 1-1 دن کے لیے گھومنے ٹہلنے چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے پورے سرکل میں، آپ بتائیے ہمارے عزیز نوجوان بتائیں، کیا ان کے اندر کبھی یہ بھی تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے کہ لاؤ 1 گھنٹے کے لیے ہم کوئی حلقہ بنائیں اور حلقے میں بیٹھیں یا کسی عالم کے پاس جائیں، وہاں اس سے ہم کچھ پوچھیں، کچھ وقت لگا دیں؟ آپ کو بتاؤں، وقت ہو گیا، میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی جن کا تذکرہ کیا میں نے آپ کے سامنے رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی تھے۔ یہ جب اپنی گھر سے نماز کے لیے نکلتے تھے مسجد میں آنے کے لیے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے تھے، ان کے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے تھے کہ ابھی آپ نکلیں گے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ جب گھر سے مسجد تک جائیں گے تو ہم راستے میں کچھ پوچھ لیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے جن میں ایک کی آپ کی تقلید ایک بڑی امت کی ایک بڑا طبقہ کرتا ہے، وہ جب جیل میں تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑی تعداد ان کے شاگردوں کی جیل پر روز کھڑی رہتی تھی، رات دن۔ وہ کہتے تھے جیسے امام صاحب جیل سے چھٹکارا پا کر کے نکلیں گے، ہم ان سے مسئلہ پوچھنا، علم حاصل کرنا، حدیث سننا، سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اتنے لالچی ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتاتا ہوں، کسی نے پوچھ لیا ان سے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، علم حاصل کرنے کا آپ کا کیسا ذہن ہے؟ تو کہتے ہیں علم کے بارے میں میری فکر تم پوچھتے ہو کہ میں علم کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ناصر السنہ کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی فکر، علم کے پیچھے میں ایسے ہی دیوانہ رہتا ہوں جیسے کسی عورت کا اکلوتا کوئی بچہ ہو اور گم ہو گیا ہو اور بیکل ہو کر کے وہ بچے کو ڈھونڈتی ہو، ایسے ہی میں علم کے پیچھے بیکل رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے پیچھے امت کا ایک بڑا طبقہ چلتا ہے، ان کے نام سے اپنا مسلک جوڑتا ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے، ہم اپنے سے، کہ کیا ہمارے بیچ میں، ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی لالچ ہے علم کی؟ علم کے بغیر میرے بھائیوں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور علم کی فضیلت سمجھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے صفہ کے شاگردوں کو،
اپنے صفہ کے صحابہ کو کہتے ہیں، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن آئے اللہ کے نبی تو ہم سے پوچھتے ہیں کوئی جائے فلاں دامن میں پہاڑی کے اور 2 کوہان والی 2 بڑی اونٹنیوں کو لے لے، کوئی دقت نہ ہو اسے۔ یہ دیکھیے غریب فقیر صحابہ، انہیں آپ فرماتے ہیں جائے اور لے جائے، تو کیا یہ پسند کرو گے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں پسند کرے گا، غریبی بے مبتلا۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے دل میں وہ اسی کام میں لگے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنا، کتاب و سنت سیکھنا، فارغ ہیں۔ یہ غریب اور فقیر صحابہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جب دنیا کی انہیں لالچ دکھائی تو انہوں نے دنیا کی لالچ بتائی۔ انسان کے اندر لالچ ہے دنیا کی، لیکن علم کی لالچ آپ نے ان کے دل میں بٹھائی کہ دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کر لو، سیکھ لو، 2 آیتیں قرآن کی، 3 آیتیں قرآن کی، تو 2 کوہان والی اونٹنیوں سے، 3 کوہان والی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کے دل میں بٹھایا میرے بھائیوں۔ ہم دیکھیں سوچیں ہمارے دل میں علم کی لالچ کتنی ہے۔ دنیا کے پیچھے تو شب و روز ساری صلاحیتیں، پوری کیپیسٹی اور لوڈ ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ بتائیے تھوڑی سی کیا مشقت اور تکلیف علم حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ علم جب آتا ہے میرے بھائیوں تو آدمی جھک جاتا ہے، دلیل کے سامنے جھکتا ہے، روشنی کے سامنے وہ بھٹکتا نہیں، بہکتا نہیں، اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں۔ علم یقین پر ہوتا ہے، علم جو ہے روایتی نہیں ہوتا، علم دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، اس لیے اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے، اور سیکھنے کے لیے ہمیں جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اسی اصول پر چلنے کی توفیق دے جو اصول ہمیں اسلام نے دیا ہے، جو اصول ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بلا علم کے نہیں بولتے تھے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون ہے، سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو آپ کے پاس اس وقت تک اللہ کی وحی نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو آپ چپ رہے یہاں تک کہ وحی اتری۔ کسی مولوی کی کیا حیثیت ہے، کسی امام کی کیا حیثیت ہے، اس کو رائٹ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے بغیر بیان کرے؟ عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیجئے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ایک سوال، ایک فتویٰ آیا، جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی تب تک انہیں روک دیا، ہولڈ پر ڈال دیا، کہا رکو۔ وحی جب آئی تو بتایا، کہا روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کا لالچی بنائے، علم کی رغبت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور ہمارے دل میں نبی کی وہ تعلیم ہو جو آپ نے دی تھی اپنے صحابہ کو کہ ایک آیت سیکھ لینا قرآن کی، ایک اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑے کوہان اور ڈلھے والی اونٹنی، آپ نے فرمایا اس سے افضل ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ لالچ دے علم کی، اور ہمیں اہل علم سے محبت کرنے کی توفیق دے، علم کی مجلسیں ڈھونڈنے کی توفیق دے، علم کی مجلسیں برپا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم علم کی روشنی میں چلیں تاکہ ہم سنت پر چل سکیں، صحیح دین پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے جو اترا ہے اس کے مطابق چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے پر مت چلو۔ چلنا ہے دین پر تو آسمان کی وحی کی روشنی میں، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔